شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حکم تھا کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اپنی نماز قائم کرو، یعنی ان کے ساتھ لڑو مت۔ بعد میں یہ مکی زندگی تھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا جہاد بالسیف کا، تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کا، اب کفار کا مقابلہ کرو۔ اور جہاد کی مثال ایسی ہے کہ جہاد کے ساتھ فساد مٹتا ہے، فساد ختم ہوتا ہے، فتنہ ختم ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے۔ اب تو عجیب عجیب قسم کے فتنے اٹھ رہے ہیں، اب جہاد کا دور نہیں ہے، دا تور زمانہ نہ دا امن زمانہ دا، خلقو تا تبلیغ کوئی، دا خلقو سر جہاد مہ کوئی، دا عجیب خبری دی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد بالقلم کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت چلائیں گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار ہوگی؟ امام مہدی علیہ الرضوان جب آئیں گے، امام مہدی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی یا امام مہدی صلح کے ساتھ ان کو دعوت دیں گے؟ جہاں پہ کفار مقابلے کے لیے آ جائیں تو پھر ان کو دعوت نہیں دی جاتی، پھر دعوت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ ہمارے مقابلے کے لیے آیا ہے، ہماری ماؤں بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ماؤں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے، مسجدوں پہ بمباری کی جا رہی ہو، قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ کے اندر جلایا جا رہا ہو، وہاں پہ پھر دعوت نہیں دی جاتی، وہاں پہ پھر دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر ایمان ہو، جب انسان کے دل کے اندر غیرت ہو، جب انسان کے دل کے اندر جذبہ ہو، جب انسان کے دل کے اندر احساس ہو، پھر دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے دلیل دکھاؤ کہ جہاد فرض ہے یا نہیں ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر غیرت ہے تو پھر وہ دیکھے گا یہ مظالم جو بچوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہوئے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسجدوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں رکھا جا رہا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے امریکہ کی کون سی جیلوں میں ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کتنے سال ہو گئے ہیں، ماں روتی رہی ہے، بہنیں ان کی رو رہی ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ہمارے کانوں تک جوں تک نہیں رینگتی مصلحت 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 مصلحت۔ یہ مصلحت کب تک چلے گی؟ یہ مصلحت آخر کب تک چلے گی؟ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے باتوں پہ جن کے سامنے قرآن کریم موجود ہے، جن کے سامنے اتنی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ابھی جہاد کا وقت نہیں ہے، ابھی تلوار کا وقت نہیں ہے، ابھی مصلحت کا وقت ہے، مصلحت کا درس دو۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو کئی سال ہو گئے امریکہ کی جیل میں ہے، اسی طرح ایسے درس دینے والوں کے ساتھ اگر واقع ہو جائے نا، ان کی ماں بہن کو اٹھا کر امریکہ والے لے جائیں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ امن کا درس دیتے ہیں، یہ مصلحت کا درس دیتے ہیں، یہ نرمی کا درس دیتے ہیں، یا پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تو اپنی حکومت کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری حکومت یوں ہے فوان، ابھی کافروں کے مقابلے میں بھی کھڑے ہونے والوں کے خلاف بولتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میں حیران ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لشکر ہوگا اسی میں شامل ہوں گے یا دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے؟ ہمیں سوچنا چاہیے دجال کا کتنا بڑا لشکر ہوگا، بالکل وہی نقشہ بنے گا، وہی نقشہ بنے گا جو غزوہ بدر میں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی، مسلمانوں کی صفیں تھوڑی ہوں گی، کفار کا لشکر، دجال کا لشکر، یہود و نصارہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے مقابلے میں ہوں گے۔ یہ جدید دور، جدید ٹیکنالوجی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر واپس تلوار، نیزہ، تیر، ان چیزوں پہ جنگ آ جائے گی۔ ہم تو سوچ بھی نہیں رہے ان چیزوں کے بارے میں، اور کفار نے تیاریاں کر رکھی ہیں۔
جہاں پہ دجال نے آرام کرنا ہے وہاں پہ ہوٹل بن چکے ہیں دجال کے آرام کرنے کے لیے. جن جن راستوں سے دجال نے گزرنا ہے وہاں پہ اس کی حفاظت کے لیے مکمل راستے بنائے گئے ہیں. ایک مسلمان ہے جو غفلت کی نیند سو رہا ہے, اگر قرآن کریم پہ کہیں جہادی آیت کا ترجمہ کیا جائے تو کہتے ہیں یہ فسادی مولوی ہیں, یہ جہاد کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. قرآن کریم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 750 آیات اتار کر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل کی ہیں. پھر اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں بنفس نفیس خود شرکت کی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 87 جنگیں صحابہ کرام نے لڑی ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہوا جنگ کے اندر, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کر گئے, اپنی جانیں نچھاور کر دی, اپنی جانیں اللہ کے حوالے کر دی, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا معاذ اللہ انہوں نے اپنی زندگی فضول کاموں میں لگا دی ہے؟ حیرانگی ہوتی ہے ان باتوں پہ. قرآن سامنے موجود, حدیث سامنے موجود, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخ سامنے موجود, صحابہ کرام کی سیرت اور تاریخ موجود, اس کے باوجود بھی یہ جہاد, یہ فساد. جہاد امن کا درس دیتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ فسادی جہاد میں شامل ہو جاتے ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن اگر کسی جماعت میں کوئی فسادی شامل ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. تبلیغ کا کام کتنے پرامن طریقے سے ہو رہا ہے, پوری دنیا میں, پورے عالم میں تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے. لیکن اگر کچھ فسادی تبلیغ کے کام کے اندر تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت میں داخل ہو جائیں تو ہم کیا کہیں گے؟ تبلیغ کا کام غلط ہو رہا ہے. علماء کرام لوگوں کی اصلاح کے لیے ممبروں پر, جلسوں میں, مدارس میں, مساجد میں لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں, لوگوں کو درس قرآن, درس حدیث دے رہے ہیں. لیکن اگر علماء کے لباس میں ملبوس, جعلی جبوں میں ملبوس, جعلی پگڑیوں میں ملبوس, جعلی رومالوں میں ملبوس اگر کچھ بندے آ جائیں جو امریکہ کی طرف سے تیار کردہ ہوں اور لوگوں کو غلط مسائل بتائیں تو ہم کیا کہیں گے؟ علماء غلط ہیں. تو ہمیں ان کی نشاندہی کرنا چاہیے جو غلط کام کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کے قرآن کو سمجھنا چاہیے. جہاد امن کا درس دیتا ہے. جہاد کی وجہ سے فساد نہیں آتا, امن آتا ہے. مجاہد امن کا داعی ہوتا ہے. مجاہد جس زمین پر ہوتا ہے وہ زمین پر امن ہو جاتی ہے, فساد نہیں آتا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ہر اس بندے کو جس نے واسکٹ پہنی ہو, جس نے پگڑی پہنی ہو, جس نے اسلحہ اٹھایا ہو, اس کو ہم مجاہد سمجھتے ہیں, اگرچہ وہ لوگوں کی گردنوں پر, لوگوں کے سروں پر وہ اپنا پسٹل, اپنی گن رکھ کے اسے کہتا ہو جیب میں جو کچھ ہے نکال دو. یہ الگ بات ہے. دیکھیں جب جسم کے اندر دانے نکل آئے نا, کینسر ہو جائے تو اس جگہ کو کاٹنا پڑتا ہے. اگر اس جگہ کو ہم نہیں کاٹیں گے نا تو وہ جسم, مثلا ہاتھ کے اوپر یہاں پہ کینسر لگ گیا ہے تو اس جگہ کو کاٹیں گے, نہیں کاٹتے تو کینسر بڑھتا یہاں تک آ جائے گا. اس جگہ کو بھی نہیں کاٹا تو پورے جسم میں, پھر پورے جسم ضائع ہونے کا خطرہ ہے. تو کفار کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب یہ لوگوں کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے, فتنے کا ذریعہ بنے, پھر اس فتنے کو ختم کر دینا چاہیے. پھر یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے ہم اپنے علاج کے لیے اپنے ہاتھ کو کٹواتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق جہاد کے لیے جب کافر کی گردن پہ تلوار رکھی جاتی ہے, جب کافر کو مارا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں انسانی زندگی. وہ نظر نہیں آتا برما کے اندر کتنے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. وہ نظر نہیں آتا کہ فلسطین کے اندر کتنے مسلمانوں پہ ظالم ڈھائے جا رہے ہیں. وہ نظر نہیں آتا افغانستان کے اندر کتنے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. وہ نظر نہیں آتا چیچنیا کے اندر کتنے مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. وہ نظر نہیں آتا عراق کے اندر مسلمانوں کو چھریوں کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں کو دیواروں پہ لگا کے ان کے ہاتھوں پہ کیلے اور میخیں ٹھوکی جا رہی ہیں. وہ نظر نہیں آتا. اور جب ایک مسلمان کافر کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دہشت گرد, یہ ٹیررسٹ اور یہ فتنہ کرنے والے لوگ. اگر جہاد کا تصور اس دنیا سے ختم ہو جائے تو زمین پر فساد برپا ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, قیامت تک جہاد رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صرف دو باتیں ہوں گی, یاد رکھنا. ابھی 3 باتیں ہیں, یا اسلام قبول کرو, خوب توجہ سے, ابھی 3 باتیں ہیں, یا اسلام قبول کرو, یا مسلمانوں کے ملک میں رہو, جزیہ اور ٹیکس دو, جیسے ہمارے ملک میں بھی بہت سے عیسائی رہ رہے ہیں, یہودی رہ رہے ہیں. تیسری بات, اگر نہ اسلام قبول کرتے ہو نہ ٹیکس دیتے ہو پھر مقابلے کے لیے آؤ.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو یہ دوسری بات ختم ہو جائے گی، ٹیکس والی. دو باتیں ہوں گی، یا اسلام یا مقابلے کے لیے آؤ، یا اسلام یا مقابلہ جنگ کے لیے. اور دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعوت ضروری ہے. بہت سے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی دعوت تمام کفار تک پہنچ چکی ہے. اب ایک بندہ دعوت قبول نہیں کرتا تو زبردستی تو ہم اس کو دعوت اس پر نہیں لاگو کر سکتے اسلام کو. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. کسی کے سر پہ ہم تلوار رکھ کے بندوق رکھ کے اسے نہیں کہہ سکتے کلمہ پڑھو. اپنی مرضی سے کلمہ پڑھے گا تو پڑھے گا. یہ چیز نہیں ہے، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. لیکن جب دین کے اندر بندہ آ جائے تو دین کے احکامات کا پابند ہونا چاہیے اسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں. ایک جہاد اقدامی جہاد ہے اور ایک دفاعی جہاد ہے. یہ دونوں جہاد فرض ہوتے ہیں اور موقع موقع کی مناسبت سے مرد، عورت، بالغ، تمام بچوں پہ یہ فرض ہو جاتا ہے. ایک اور بات بھی ہے جو ہمارے ہاں عوام کو بہت گمراہ کیا جاتا ہے، ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد کرنے والا اس کا جہاد قبول نہیں ہوتا. کیوں قبول نہیں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاذ اور معاوض رضی اللہ تعالی عنہما یہ بچے نہیں تھے، کیا تھے؟ یاد رکھیں، میں اس بات کا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ سارے بچے تیار ہو جائیں یا جتنے جوان بیان سن رہے ہیں وہ تیار ہو جائیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جو غلط مسائل بیان کیے جاتے ہیں، غلط عقائد بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو غلط طرف لایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر، یہ ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو شادی شدہ ہوں. اگر ماں باپ کی اجازت کے بغیر چلے گئے تو کہتے ہیں ماں باپ کی اجازت کے بغیر چلا گیا، اگر شہید ہو جائے تو اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی، ماں باپ کی اجازت کے بغیر تھا. اتنا پتہ تک نہیں ہوتا کہ جہاد کی قسمیں کتنی ہیں. دو قسمیں ہیں جہاد کی، دفاعی جہاد، اقدامی جہاد. ابھی دفاعی جہاد چل رہا ہے. دفاعی جہاد یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کے کسی ملک میں آ جائیں اور مسلمانوں پر حملہ کریں تو مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے اس ملک کے لوگوں پر. اگر وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کمزور ہوں پھر آس پاس ممالک کے جتنے لوگ ہیں ان پر فرض ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ پوری دنیا کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اگر کفار وہاں سے نہ بھاگے. بعض علماء نے شرائط لکھی ہیں. ایک بالشت اگر کافر مسلمانوں کے کسی ملک کی زمین پر قبضہ کر لیں جہاد فرض ہو جاتا ہے. کسی عورت کو گرفتار کر لے جائیں جہاد فرض ہو جاتا ہے. ابھی افغانستان کے اندر دیکھیں، عراق کے اندر دیکھیں، فلسطین کے اندر دیکھیں، کیا کفار قابض نہیں ہیں؟ کتنے انبیاء کا قبلہ تھا بیت المقدس، وہاں پہ کس کا قبضہ ہے؟ یہودیوں کا قبضہ ہے. تو ابھی دفاعی جہاد ہے. دفاعی جہاد کے اندر علماء کرام نے یہ رائے دی ہے کہ جب دفاعی جہاد اس وقت ماں باپ کی اجازت کے بغیر اولاد جا سکتی ہے، بالغ اولاد ماں باپ کی اجازت کے بغیر، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ عورت اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جہاد کے لیے جا سکتی ہے. کفار کے امریکہ کے دیکھیں کتنے ہزار کلومیٹر وہ سمندروں کو کراس کر کے امریکہ کی عورتیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں یہاں پہ مسلمانوں کے بچے اور مسلمان نوجوان زخمی ہوتے ہیں. تو کیا جہاد میں وہاں پہ حلوہ ملے گا؟ وہاں پہ آپ کو روسٹ ملیں گے؟ وہاں پہ آپ کو کڑھائیاں ملیں گی؟ دین کے لیے تکالیف برداشت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دین تو نام ہی اسی چیز کا کہ اللہ کے رام پہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ رب العزت نے انسانوں کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. یہ جان تو ہماری اپنی بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے اس چیز کے مالک نہیں ہے اپنی جان کے، یہ تو اللہ رب العزت کی امانت ہے ہمارے پاس. اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت کو اسی جگہ پہ لگایا جائے. تو یہاں پہ غیرت کا تعلق ہے. ہمارے شیخ ہمارے پیر و مرشد متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن حافظ اللہ، اللہ رب العزت ان کی زندگی برکت عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ جو جہاد کا مسئلہ ہے نا، اس کا تعلق دلائل کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کو دلیل قرآن کریم کے اندر یہ آیات ہے، حدیث کے اندر یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر اس کے دل میں غیرت ہے تو وہ ایک دلیل کو بھی سنے بغیر وہ جہاد کے لیے نکلے گا. اگر غیرت نہیں ہے، بغیرت بندہ پورا کے پورا قرآن اسے پڑھ کر سنا دو، تفسیر کر دو، احادیث ساری سنا دو، وہ کہے گا پھر وہاں پہ کیا ہوگا، روٹی کیسے ملے گی اور فلاں چیز کیسے ملے گی، کھانا پینا ٹائٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ باتیں ہو جاتی ہیں. بہرحال میرا لہجہ تھوڑا سا سخت ہو گیا ہے، اسی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن قرآن احکامات، قرآن آیات سامنے آئی ہیں تو اسی کی روشنی میں نے بیان کیا ہے. اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، قرآن کریم کی آیات بیان کی ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو بیان کیا ہے. بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں بیان کی جائیں نا. عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، عوام کی بات نہیں کر رہا، پڑھے لکھے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بات کیوں بیان ہو رہی؟
پھر قرآن کریم کو غلاف کے اندر بند کر کے الماری میں رکھ دو، قرآن کریم کو نہ پڑھو، کیوں؟ قرآن کریم تو یہی باتیں کہہ رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نعوذ باللہ چھوڑ دو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں تو یہ بھی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے۔ وہ ایک بندہ تھا شہادت کی دعا مانگتا تھا کہ اللہ دو شہادت مرگ را کے، اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ ایک مرتبہ جنگ چھڑ گئی تو یہ بغیر اسلحے کے تھا، ایسے بازار کے اندر گھوم رہا تھا، ادھر سے بھی دشمن کی طرف سے دونوں طرف سے گولیاں چل رہی ہیں، فائرنگ چل رہی ہے، تو اس بندے نے اپنے سر کو کسی دکان وہ جو کوکے بنے ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ چھپا لیا اور کہتا ہے یا اللہ دغواری میں معاف کے کبھی میں شہادت دعا گشتلا غاشن رماتا ہوا، ٹھیک ہے اللہ اس دفعہ معاف کر دو، اگر پھر میں نے شہادت کی دعا مانگی تو میرے دانت توڑ دینا۔ جنگ خبر خوشی تھی، ساعت اترخ تھی، جنگ کی باتیں آسان ہیں، جہاد کی باتیں آسان ہیں، یہاں پہ غیرت والا بندہ جا سکتا ہے اور غیرتی بندے کا کام چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا جہاد، یا اللہ شہادت کی موت دینا، شہادت کی موت دینا، شہادت کی موت دینا، تو کوئی بندہ ساتھ سے گزرا نا تو اسے پتہ چلا کہ یہ بندہ کون سا ہے، اس نے کہا مولوی جی تسی جہاد وچ جانا نہیں تے کہ حلوے دے وچ بم رکھنا نہیں، لہذا تو آپ کو شہادت کی موت نہ مل سی۔ حلوے دے وچ بم کیا نہیں رکھنا، حلوے میں بم نہیں ہوگا، حلوے پہ شہادت نہیں ملتی، شہادت اللہ رب العزت کی راہ میں نکلنے سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآنی احکامات پہ کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمن کی طرف سے، باطل کی طرف سے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا پروپیگنڈا جو جہاد کے خلاف استعمال کیا گیا وہ مرزا قادیانی کا تھا۔ انگریز نے مرزا قادیانی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، صرف یہی مقصد تھا پاکستان میں جاؤ اور لوگوں کا ذہن بناؤ، جہاد سے فساد پھیلتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، جہاد کو چھوڑ دو، امن کی باتیں کر دو۔ پہلے شعر اس نے یہ پڑھا تھا، جہاد فساد کا درس دیتا ہے، اب جہاد کا زمانہ نہیں رہا، اب امن کا زمانہ رہا ہے۔ یہ مرزا قادیانی جس کو انگریز نے نبی بنا کر بھیجا تھا، اس کا یہی کام تھا، صرف ایک ہی مقصد تھا، نبوت کا دعویٰ تو ویسے کیا، ایک مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ ختم کر دو۔ ابھی بہت سے اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، بہت سے چل رہے ہیں مرزا قادیانی کے نقش قدم پہ، نام مسلمان کا، قرآن کا دعویٰ کرنے والے، احادیث پہ عمل کرنے والے، اور ادھر چل رہے ہیں مرزا قادیانی کی تعلیمات پہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اہل حق کے ساتھ تعلق رکھنے، اہل حق کے ساتھ چلنے، اور آخر میں بھی جب روز محشر میں ہو اللہ رب العزت میرا اور آپ کا شمار ان لوگوں کے ساتھ فرمائے جن لوگوں پہ اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میرا اور آپ کا شمار اللہ رب العزت ان لوگوں میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔